ہمارے ہاں خواتین اکثر اس مشکل میں پڑی ہوتی ہیں کہ پریگننسی کے دوران ان کو مختلف قسم کے جب ڈینٹل ایشوز آتے ہیں تو اس میں خاصی پریشانی ان کو اٹھانی پڑتی ہے. تو میں ویسے ہی آپ سب کو ایک عام سی بات بتا دوں کہ پریگننسی میں اگر سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی دوائی لینے سے پرہیز کریں ایکسیپٹ پیناڈول، ڈسپرین وغیرہ. باقی تھرڈ ٹرائمیسٹر اگر ہے تو اس میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتی، فرسٹ میں بھی سیف ہے. ہاں جہاں تک پروسیجرز کا تعلق ہے تو جو نارمل سرجری ہے اس کو جتنا اوائڈ کیا جائے بہتر ہے. ہاں جہاں پہ بہت ضرورت ہے تو وہاں پہ پھر انڈر دی سپرویژن آف ایکسپرٹس کرنا چاہیے، ادروائز اس کو اوائڈ کریں. باقی اس کے علاوہ نارمل چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے اگر کسی دانت کو کیڑا لگے اور آپ اس کا کوئی علاج نہ کریں تو کیا فرق پڑے گا. ایک دانت کو جب کیریز ہو جاتا ہے تو اس کے سب سے پہلا پارٹ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ انیمل ہوتا ہے، جو ہارڈسٹ پارٹ ہے. وہاں پہ کنٹرول کر کے آپ نے فلنگ کر دی تو بہت اچھے، بالکل وہ دانت نارمل رہے گا. اگر اس کی جگہ وہ ڈینٹین کو بھی ڈیمیج کر لے جو انیمل کے نیچے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا زیادہ گہرائی میں چلا گیا. اب جب اس کی آپ فلنگ کریں گے تو وہ فلنگ ذرا سینسیٹیو بھی ہوگا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تھوڑی بہت پین بھی ہو، لیکن وہ بھی کسی خاص حد تک سیٹل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو پلپائٹس ہوتا ہے وہ ریورسیبل ہوتا ہے. لیکن اگر ڈینٹین سے بھی انٹر کر کے وہ پلپ تک پہنچ گیا تو پھر وہ ارریورسیبل پلپائٹس کی طرف چل پڑتا ہے، جس کا واحد علاج پھر روٹ کنال ہوتا ہے. روٹ کنال ٹریٹمنٹ ایک علاج کا طریقہ ہے، برائی اس میں کوئی نہیں ہے، اس کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک دانت جس کو آپ نے بچا لیا وہ بالکل نارمل طریقے سے آپ کے منہ میں رہتا ہے اور اپنا کام کرتا رہتا ہے. نقصان اس کا یہ ہے کہ جب اس کی آپ نے روٹ کنال کر دی تو دانت کی نرشمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ برٹل ہو جاتا ہے. اس کے ہائیڈروکسی اپیٹائٹ کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو چیز برٹل ہو جائے تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا پھر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اس پہ کراؤن کرائیں جو کہ اس کو ری انفورس کرتا ہے، اور اس کے بعد سو آن اینڈ سو فورتھ اس کے اپنے مسائل چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے جب ان کے منہ میں ٹاٹار ڈیپوزیشن بڑھ جائے یا کیلکولس ڈیپوزیشن بڑھ جائے تو اکثر لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ جی ہم سکیلنگ اس لیے نہیں کر رہے، صفائی اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کے بعد دانت کمزور ہو جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک مغالطہ ہے جو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے. ہاں اگر کیلکولس ڈیپوزیشن ہے اور ٹاٹار ڈیپوزیشن ہے اور اس کے تمام تر جنجیوائٹس وغیرہ سارا کچھ ہے اور اس کے باوجود آپ سکیلنگ نہیں کر رہے تو ہاں اس سے پھر نقصان ہے کہ شاید آپ کے دانت کمزور ہوں گے اور یقیناً ہوں گے. تو لہٰذا جب بھی آپ کو ڈینٹسٹ آپ کو مشورہ دے سکیلنگ کرنے کا تو اس پہ آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں اور فوراً سے بیشتر کروا لیا کریں. دوسری بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ نارملی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دانت کے درد میں، دانت کے علاج میں کافی ساری اینٹی بایوٹکس اور بڑی ساری میڈیسنز لیتے رہتے ہیں لوگ، جو کہ مناسب نہیں ہے. ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک سرجری نہ ہو تو کم از کم اینٹی بایوٹکس پہ ڈالیں لوگوں کو، جس کی ضرورت نہیں ہوتی نارملی ڈینٹسٹری کے اندر. لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ انسٹنٹ کہ آپ اپنے طور پہ مختلف قسم کے اینٹی بایوٹکس لیں اور اپنے لیے نقصان کا باعث بنیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے نزدیک ترین ڈینٹسٹ کو دکھا کے اس سے مشورہ لے لیا کریں کہ جی میرے دانت میں یہ ایشو ہے تو یہ کیا ہے اور کیوں، کیسے اس کا تدارک ہو سکتا ہے. تھینک یو.